کیا آپ بھی خود کو ایک مضبوط، سمجھدار، باشعور عورت بنانا چاہتی ہیں؟ تو چند منٹ نکال لیجیے۔ آج میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ کی سوچ کو بدل دیں گی، جو کہ آپ کو ایک نئی سمجھ دیں گی، ایک نئی سوچ دیں گی اور آپ کو مظلوم نہیں بلکہ ایک باشعور عورت بنائیں گی، جس کے ذریعے آپ جان لیں گی کہ کہاں پر خاموشی کرنا عبادت ہے، کہاں پہ بولنا ذمہ داری ہے اور کہاں پر خاموش رہنا اور کہاں پر بولنا یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ عورتیں یہ چیزیں نہیں جانتی، وہ جلدی سے فٹافٹ جواب دینے کی کوشش میں ہوتی ہیں، جو کہ ان کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا اسپیکس ناؤ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میں یہ سب جان کر بھی خاموش رہی۔ بعض دفعہ کافی چیزیں علم میں ہوتی ہیں، ہم اسے جانتے ہوتے ہیں لیکن اس وقت پہ خاموش ہو جاتے ہیں، جہاں پہ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میری خاموشی ایک غلطی تھی۔ بات کو مکمل سمجھنے کے لیے تینوں چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں، تینوں باتیں سننی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پر ظلم ہوتا ہے خاموشی صبر نہیں رہتی۔ عورتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر ناانصافی برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ جب کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، صبر کرو صبر کرو، اور وہ جانتی تک نہیں ہے کہ وہ صبر کیا ہے۔ وہ صبر نہیں، وہ ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو۔ اسی طرح بخاری کی حدیث میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ جبکہ ہم عورتوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ خاموشی خاموشی خاموشی، صبر صبر۔ جہاں پہ عورت پھر کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ خاموش رہنا ظلم کو مضبوط کرتا ہے مگر میں خاموش رہی۔ باشعور عورت چیختی نہیں ہے، وہ حق پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو ظلم کا ساتھ نہیں دینا، جہاں پر ظلم ہو وہاں پر اس کو روکنا، یہی اس کی مدد ہے، مظلوم کی ایک مدد۔ اور خود کو مظلوم ثابت کر کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ جہاں پر خاموشی توڑ دینا ظلم کو روکنے کا سبب ہو وہاں پر بولنا فرض ہو جاتا ہے۔ بولنے سے مراد اب یہ نہیں ہے کہ بدتمیزی کرنی ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، الٹ پلٹ طنز و طانے کرنے ہیں۔ بولنے سے مراد ہے حق پر کھڑے ہونا، حق کے لیے آواز اٹھانا۔ یہ تو تھی ایک پہلی چیز۔ آج دوسری بات کو غور سے سن لیجیے، تو جو آپ کے لیے آنے والے وقت میں بہت زیادہ مضبوطی اور شعور لانے والی ہے، اور وہ ہے علم نہ لینا کمزوری بن جاتا ہے۔ عورتوں نے یہ سمجھ لیا یا یہ مان لیا کہ جو ہوگا قسمت میں ہوگا، جو کچھ ہونا ہے قسمت میں ہونا ہے، تقدیر میں ہے، اور سیکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ عورت کو کمزور بناتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں لا علمی کو تقدیر نہیں کہا گیا، اور اگر آپ تقدیر کو سمجھنا چاہتی ہیں کہ تقدیر کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ اس کو مکمل واچ کریں، لاسٹ پہ آپ کو اینڈ اسکرین پہ مل جائے گی۔ آپ اس کو سمجھ لیں تو تقدیر کو سمجھنے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا کہ کیا تقدیر میں ہے اور کیا نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن عورتوں نے کیا سمجھ لیا کہ نہیں جی، عورت نے کیا کرنا ہے، گھر ہی تو سنبھالنا ہے۔ حالانکہ علم عورت کو پہچان دیتا ہے، علم عورت کو بدل دیتا ہے، علم عورت کو شعور دیتا ہے۔ اگر آپ کو علم ہی نہیں تو پھر آپ کسی کام کی نہیں ہیں، پھر آپ نہیں جانتی حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں صبر ہے، کہاں خاموشی ہے۔ یہ آپ کو علم دیتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ میں جانتی تھی، عورت یہی کہے گی لاسٹ میں، کہ میں اگر سیکھ لوں تو کوئی مجھے استعمال نہیں کر سکتا، مگر میں خاموش رہی۔ جو باشعور عورت ہوتی ہے نا، وہ قسمت کو نہیں کوستی رہتی، وہ قسمت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور خود کو کامیاب کرتی ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو ہے، اگر اس چیز پہ بھی کوئی عمل کر لے تو وہ عورت خود کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ جہاں پر خود کو کم سمجھنا گناہ بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر عورت کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں جانتی تھی، خاموش رہنا پڑا مجھے، پھر وہ خاموش نہیں ہوتی، خود کو سمجھ لیتی ہے۔ اسلام نے عورت کو کم نہیں کہا، یہ ہم نے خود کو کمتر بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ مقام والا وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے۔ وہاں تقویٰ دیکھا جاتا ہے، عورت یا مرد، بچہ یا بوڑھا، یہ نہیں دیکھا جاتا، تقویٰ دیکھا جائے گا۔ آپ کس نسل سے ہیں، کس رنگ سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، عورت ہیں یا مرد ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر آپ کا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ تو یہ فرق ہم نے خود بنا لیا ہے۔ عورت کمتر کبھی نہیں تھی، ہندوانہ رسم و رواج ہیں یہ، اور جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں یہ، کہ عورت جو ہے وہ مردوں سے الگ ہے یا عورت کمزور ہے۔ ہاں، عورت کو ایک لمٹ جو ہے وہ اسلام اس میں رکھتا ہے کہ وہ پردے کی حدود میں رہتی ہے، اس کی جو ہے چال ڈھال مختلف ہے، لیکن سوچ محدود نہیں کرتا اسلام اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو طاقتور بننا ہے، نہ کہ خود کو مظلوم بنا کر بیٹھ جانا ہے۔
پھر عورت یہی کہتی ہے کہ میں جانتی تھی اللہ نے مجھے کمزور نہیں بنایا، مگر میں نے خود کو کمتر مان لیا تھا۔ باشعور عورت جو ہوتی ہے نا، خود کو مظلوم نہیں کہتی، اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے۔ عورت مظلوم ہوتی نہیں ہے، وہ تب بنتی ہے جب وہ جان کر بھی خاموش رہتی ہے۔ یہ سب چیزیں وہ جانتی ہے، اس کے باوجود بھی عورت خاموش ہو جاتی ہے۔ نہ وہ علم سیکھتی ہے، نہ وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، نہ وہ حق بات کہتی ہے، نہ وہ اس قابل ہوتی ہے کہ کسی کو رائے یا اپنا فیصلہ جو ہے اس کے سامنے رکھ سکے۔ آخر کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور بنا لیا؟ تو ان 3 چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر لیجئے۔